سابق اٹارنی جنرل ہیں، ماہر قانون ہیں اشتر اوصاف علی صاحب۔ اشتر صاحب یہ بتائیے گا، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، یہ عمومی ایک رائے ہے، اور ایک پلان کے تحت پہلے ڈیموں میں پانی جمع کیا، پھر اچانک سپل ویز کھولتا ہے جس سے بڑی مقدار میں پانی پاکستانی دریاؤں میں بھی آ رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ سینتاس معاہدہ تاحال تو معطل ہے، تھوڑا ذرا آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کا فیصلے نہ ماننا یہ بھی ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا وہ علیحدہ سے بات ہے کہ بھارت کا موقف کیا ہے، اور انہوں نے اس کو تعطل میں رکھا ہوا ہے اور اس کو کہا ہے کہ وہ ان ابینس ہے۔ یہ موقف جو ہے یہ عالمی عدالت نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ ہم تو پہلے کر چکے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم ڈپلومیسی کے ذریعے ساری چیزوں پہ چلیں، اور مجھے یقین ہے کہ ساکھ ڈار صاحب اس کے اوپر نہایت ریزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ رائے عامہ کو بھی ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر اس بات سے باخبر کرا لیں گے، اور دیگری وہ اور جو مورل آبلیگیشن ہے اور جو انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن ہے اس پہ کنونس کر لیں گے کہ بھارت نہ صرف یہ جو عالمی عدالت نے اپنا رولنگ دی ہے، اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن سے بھی جو ہے وہ آری ہے اور وہ غلط کر رہا ہے۔ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں آرٹیکل میرا خیال ہے 6 ہے، جس میں ایکسچینج آف ڈیٹا کی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ پانی کو روک دینا، اور دوسرا ہے ایکسچینج آف ڈیٹا کہ جب پانی کو اس میں چھوڑنا ہے تو اس میں آپ کو پہلے سے بتانا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ایک پورا ایک میکنزم ہے۔ اور جو آرٹیکل 7 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ڈیٹا آپ نے شیئر کرنا ہے تو پھر آپ کو آبلیگیشن ہے کہ جو فیوچر آپ کی پلانز وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو آبلیگیشن کرنی۔ اس کے لیے ایک انڈس واٹر کمیشن ہے، وہ ایک پرماننٹ کمیشن ہے، اس کے اندر یہ ساری جو ہیں چیزیں ایکسچینج ہونا ضروری ہیں۔ تو نمبر 1 جو کورٹ کی رولنگ ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں، نمبر 2 انٹرنیشنل آبلیگیشن کے خلاف چل رہے ہیں، نمبر 3 وہ ٹریٹی کی وائلیشن میں بھی۔ تو اب آپ کا سوال کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، اس کے 3 میں رخ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں۔ ایک جو ہماری آن گوئنگ لیٹیگیشن ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، اس کے اندر ہم ایک درخواست دیں، اور اس درخواست میں ہم یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں کہ کب انہوں نے پانی چھوڑا اور ہمیں نہیں اطلاع کی اور ان کی آبلیگیشن تھی، اس کی وائلیشن کو ہم تاریخوں کے ساتھ اس کے جو جتنے کیوسک پانی انہوں نے چھوڑا اس کا، اور اس کا جو ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہے، وہ سارے جو ہیں وہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اس کے اندر ڈالیں۔ اس میں آپ ڈیمیجز کی بھی بات کریں کہ اس کی وجہ سے جو کارسپونڈنگ ڈیمیجز ہیں وہ اتنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی درخواست کی جائے کہ آئندہ کے لیے ان کو اوبلائج کیا جائے کہ انہوں نے ہمیں بر وقت جو ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن اور ڈیٹا کرنا ہے۔ اچھا یہ ہے کرنے والا۔ ٹھیک، اشتر صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کیا ضامن بھی فریق بن سکتا ہے؟ کیونکہ سینتاس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے نا، اور وہ بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وہ خاموش تماشائی میرا خیال ہے ہم اس کو اس طرح نہ کہیں کہ وہ بالکل خاموش تماشائی ہے، اس کو ہم اسٹرینگتھن کریں اور کہیں کہ آپ اپنی آبلیگیشنز کو، تو آپ ورلڈ بینک کو بھی لکھیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک وقت جانا چاہیے ورلڈ، اور یہ صرف آپ کی جو ہے نا زوم میٹنگ وغیرہ سے نہیں ہوگا، یو ہیو ٹو گو دیر۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کو باور کروائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھیں گے تو اس میں ورلڈ بینک ایک فریق بھی ہے۔ تو یہ ورلڈ بینک، آپ کا یونائٹڈ نیشنز، آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی، سیکورٹی کاؤنسل، پھر آپ کا OIC ایک بہت بڑا فورم ہے، پھر SCO آپ کا فورم ہے جس میں ہندوستان بھی ایک ممبر فورم ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے فعال طریقے سے کام کیا جائے۔